مرتے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں جن کے بارے میں وہ ہمیشہ افسوس کرتا رہتا ہے، اور اپنی ان دو چیزوں کو یاد کر کے قیامت تک قبر میں وہ بندہ پچھتاتا ہے۔ ویسے تو عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا۔ یہ جو قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا، اس میں عمل سے اس چیز کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص پچھتائے گا۔ کوئی اس بات پر پچھتائے گا کہ ہم نے گناہ کیوں کیے، اچھے عمل نہیں کیے، تو گناہگار تو اس وجہ سے پچھتائے گا۔ نیک بندہ قیامت کے دن اس لیے پچھتائے گا کہ کاش ہم اور عمل کر لیتے، ہم نے اور زیادہ عمل کیوں نہیں کیے۔ تو نیک بندہ اس لیے پچھتائے گا کہ اور ہم اچھے عمل کرتے اور زیادہ ہم نیکیاں کر لیتے، اور گناہگار اس لیے پچھتائے گا کہ کاش ہم نیکیاں کر لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال دی کہ اگر کوئی انسان پیدا ہو اور سجدے کی حالت میں ہو اور مرتے وقت تک سجدے میں پڑا رہے، قیامت تک وہ سجدے میں پڑا رہے، اور جب موت آئے گی اور وہ انسان قبر کے اندر رکھا جائے، اس کے بعد بھی وہ انسان اس لیے پچھتائے گا کہ کاش ہماری عمر اور لمبی ہوتی تاکہ میں اور طویل سجدہ کر لیتا۔ لیکن یہاں جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ لوگ ہیں جن کو انتقال کے وقت اور انتقال کے بعد مرحومین بہت زیادہ وہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرتے وقت جب انسان کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو مرنے سے کچھ لمحات پہلے ہی حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ عزرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس اب ہمارا انتقال کا وقت قریب ہے، اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لمحات میں پوری زندگی کی جو اس کی ریل ہوتی ہے، جو لائف ہوتی ہے، جو پاسٹ ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ دور ہوتا ہے، وہ پورا اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے، وہ اسی بات کی فکر میں لگ جاتا ہے، اسی کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ آخر ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کن کاموں کو ہم نے ترک کیا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو موت پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، اوہو میں خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس گھر ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میری بیوی بچے ہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس گاڑی ہے، لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہی ہمارے عمل، وہی ہماری نیکیاں، وہی ہمارے قرآن کی تلاوت، وہی ہمارے اچھے عمل جن کو ہم نے کیا تھا، بس وہی ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دنیا کے لیے جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کو اس بات پر پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ عمل بہت یاد آتے ہیں جن عملوں میں اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ وقت بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ اور مرنے کے بعد اگر قبر میں کسی کو جو سب سے زیادہ یاد آتا ہے، وہ دو چیزیں یاد آتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ جس کا اس کو ثواب قبر کے اندر ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے لیے کچھ ایصال ثواب کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں کی جانب سے ایک کنواں کھدوا دو، تو جب تک تمہاری والدہ کی طرف سے جو کنواں کھدا ہوا ہوگا اس میں جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا، تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کا ثواب جب قبر میں پہنچتا ہے تو مرحوم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مردہ۔ اب اگر کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، بچے کو عالم بنا دیا، دیندار بنا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، مسجد مدرسوں میں پیسہ لگا دیا، تو مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ اس کا ہو جاتا ہے جو قیامت تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چیز، اس کی خوشی اس کو قبر میں بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ اور مرتے وقت انسان بہت زیادہ یہ کوشش کرتا ہے کہ، اور یہ سوچتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ علم دین سکھایا ہوتا، پڑھایا ہوتا، تو اپنے ان چیزوں کو لے کر وہ مرتے وقت جو پچھتاتا ہے، اس پچھتانے کو انسان اس دنیا کے اندر اس وقت میں محسوس ہی نہیں کر سکتا، اور وہ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان بتا سکے۔ کیونکہ صدقہ جاریہ اسی وجہ سے بندے کو کرنا چاہیے، مسجد میں مدرسوں میں پیسہ لگائے اور اپنے اولاد پر خرچ کرنا، اپنی یعنی اولاد کو پڑھانا، علم دین اس کو سکھانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ انسان کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔